یوم آزادی پاکستان ہے 14 اگست، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان جو مخصوص دن ہیں ان دنوں پر جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں، شاید تاریخ اگر آپ پڑھے ہوں گے تو 14 اگست تک پہنچنے میں آپ کو پتہ ہے کن مراحل سے مسلمان گزرے تھے ہندوستان میں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا. آپ کو آج پتہ ہے کہ اس آزادی کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو کون کون خواتین، مرد اور جوان بچے نکلے تھے اپنی اس آزادی کے لیے، کتنی جدوجہد کی تھی انہوں نے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آزادی ایسی مل گئی تھی کہ ایک دن صبح کو کسی کو خیال آیا کہ آج مسلمانوں کو علیحدہ دیش دے دو یا ایک ان کا علیحدہ ملک بن جائے گا؟ اس کے لیے آپ تاریخ پڑھیں، کتنے 20 25 30 سال لوگوں نے کتنی جدوجہد کی تھی اور کتنے لوگوں نے قربانی دی تھی پاکستان بننے کے لیے. 25 لاکھ لوگ، انسانی جانیں ضائع ہوئی تھی، 25 لاکھ لوگوں کی. اتنا خون گیا ہے زمین کے اندر. آپ کیا خیال ہے یہ زمین اتنی قیمتی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکیں؟ اگر آپ اس کے لیے آزادی کے لیے، جو عمران خان کہہ رہے ہیں جو خود جیل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا مجھے آزاد کرو، انہوں نے کہا اپنے آپ کو آزاد کرو، کہ یہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے، حقیقی آزادی کے لیے. آپ کو جب 1947 میں آزادی ملی تھی، آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملی. آپ کو ایک قسم کا، ہم سب کو ایک قسم کا دھوکے میں رکھا گیا ہے. یہاں پہ جو ایک ایلیٹ بن گیا، ایک جس کو کہتے ہیں ایلیٹ مافیا. آپ کو آج پتہ ہے، آج جا کے چینی کا پوچھ لیں، آج جا کے اپنے آٹے کا پوچھ لیں، پیسے کون بنا رہا ہے اس کے اوپر؟ کسان تو نہیں بنا رہا، گنے کے اوپر کسان تو نہیں بنا رہا. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مسائل کیا ہیں. تو آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہونا چاہتے؟ یہ تو میرا سوال آپ سے ہوگا. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ قتل کا مقدمہ کیا ہے، آیا آپ اس میں آج آپ نے اس میں ضمانت کی درخواست دی ہے یا نہیں دی، یا ضمانت کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیے جی، میں نے تو ضمانت کے لیے نہیں مانگا. سلیمان اور قاسم کے پاس نائکاپ ہے لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے. تو جب آپ کا کارڈ گم جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ گم جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے شہری بند ہو جاتے ہو نا. ان کا کارڈ نہیں ہے. ان کو اگر کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے، انہوں نے کہا 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز شریف کے، وہ نائکاپ پہ آتے ہیں یا برٹش پاسپورٹ پہ آتے ہیں؟ وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے. لیکن یہ بچے سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نائکاپ بنانے میں نہیں روک سکتے، لیکن وہ آپ کو کہیں گے کشتی پہ بھیجا یا گھوڑے کے اوپر بھیجا ہے، کسی گدھے گاڑی پہ بھیجا ہے. وہ کارڈز کو 6 سے 8 مہینے بھی لگا سکتے ہیں. وہ انکار نہیں کریں گے، کارڈ ایشو کریں گے، لیکن وہ اسلام آباد بننے آئے ہیں، بہانے کر سکتے ہیں. لیکن ویزا تو ان کو 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے. ان کا آج پھر فالو اپ کریں گے ایمبیسی سے، لیکن وہ وہاں پہ بات ہی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے ایمبیسی کے اندر. لیکن انشاءاللہ بچے پھر آواز اٹھا لیں گے، پھر اپیل کریں گے کہ ہمیں ویزا دلوا دو. پھر کس کو کہیں گے؟ جن کو ہمارے لوگ مانتے ہیں. دیکھیں، کسی نے پوچھا جی آپ امریکہ جا کے، بھئی آپ کی پوری حکومت جا کے امریکہ بیٹھ جائے، آپ کے لیڈرز جا کے امریکہ بیٹھ جائیں، آپ کے لیڈرز جا کے لندن سے کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں سے ان سے سفارش لے کر آنی ہے، تو کیا قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو ہی کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں؟ کھیلتے ہیں. یہ لوگ بے شرم ہیں، ایسے جیسے مربت جیسے لوگ بے شرم ہیں. وہ ٹی وی پہ بھیجے جاتے ہیں. جب وہ عمران خان کی فیملی کو اٹیک کرو گے، آپ کس لیے کر رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو؟ آپ اس قسم کے الزام لگاؤ کہ جی میں ایک دن ٹی وی پہ کسی نے مجھے بھیجا، کہہ رہے ہیں جی 8 کروڑ لے لیے اس نے. کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہا ہوتا ہے. اس کا تو ذہنی، میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ ٹائم نہ ضائع کریں. اس کا تو میں کہنا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے.